ہمارے دل کی گہرائیوں سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پوری جماعت کی اور حفاظت تمام فرمائے۔ موحدین اور تمام اہل حدیث حضرات کی، اور ہمارے استاد محترم اور دیگر اساتذہ کرام کو بھی ابو الحسن مبشر احمد ربانی حافظ اللہ ان کو صحت والی عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ ان کے ساتھ جو بیماری کا معاملہ ہے، فالج ہے یا جو بھی ہے، اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ۔ دل بہت دکھی ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ کتاب و سنت کی یہ چہکنے والی اور خوبصورت آواز بلبل، اللہ تعالیٰ انہیں صحت بھی دے، ان کی یہ بیماری بھی اپنے فضل سے اللہ دور فرما دے، انہیں لمبی اور خیر کی اور برکت والی زندگی عطا فرمائے۔ میں محمد اقبال جتنا بھی افسوس کروں اتنا ہی کم ہے۔ وہ بابا خادم رضوی کہا کرتے تھے، دور دور کتےو اپنے مالکا نو پہ گئے ہو۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کا خوف کریں۔ فضیلت الشیخ ابو الحسن مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ جیسے لوگ مسلک توحید و سنت کا عظیم ترین سرمایہ ہے۔ مسلک توحید و سنت کا عظیم ترین سرمایہ ہے۔ اہل بدعت تو اپنے بھنگیوں اور چرسیوں کو نعوذ باللہ اولیاء اللہ کہہ کر ان کا تھوک تک چاٹتے ہیں، ان کا پخانہ پیشاب تک اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اپنی عزتیں ان کے قدموں میں نچھاور کر دیتے ہیں۔ اور جو ہم دعویٰ کرنے والے ہیں کہ ہمارا تعلق مسلک توحید و سنت اور کتاب و سنت سے یہ ہے، ہم جیتے حقیقتاً اولیاء اللہ انشاءاللہ ان کے جیتے جی ان کی اتنی ناقدری اور بے قدری کریں تو اس پر ہمیں ضرور سوچنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ وہ علماء کرام ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، جو حقیقتاً حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے وارث ہیں، بفضل اللہ و برحمت اللہ۔ تو ہم اتنے عظیم الشان علماء کرام کے ساتھ ان کے جیتے جی اس طرح کریں۔ اگر کوئی نامراد ان کے دنیا سے گزر جانے، اٹھ جانے، فوت ہو جانے، ان کی وفات اور ممات کے بعد کرتا تو چلے کوئی بات بنتی تھی۔ نمک حرامی اگر کرنی بھی تھی کسی نے تو وہ چلو حضرت کے فوت ہونے کے بعد اپنا بد کردار ہونا ثابت کرتا۔ ابھی وہ زندہ حیات موجود ہیں، جنہوں نے ان نرسریوں کو، توحید و سنت کے ان بوٹوں اور پودوں کو اپنے جگر کا خون دیا۔ ہم ان کے ہی جگر پر پنجہ آزمائی کرنا شروع کر دیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں بحثیت توحیدی اور موحد اور اپنے محترم استاد کا شاگرد ہونے کی وجہ سے ان نامرادوں کی جتنی بھی مذمت کروں وہ اتنا ہی کم ہے۔ یقین کریں کہ دل خون کے آنسو روتا ہے۔ کیا قرآن و حدیث نے ہمیں یہی سبق سکھایا ہے؟ اللہ اکبر! کیا قرآن و حدیث ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے؟ اور قیادت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے بدبختوں کی نہایت سختی کے ساتھ باز پرس کی جائے۔ ملک یعقوب صاحب فرام شیخو پورا آپ نے بتایا کہ استاد ذی وقار فضیلت الشیخ ابو الحسن مبشر احمد ربانی صاحب اس فالج کی حالت میں، جبکہ وہ ویل چیئر کے محتاج ہیں، خود اٹھنے اور بیٹھنے سے بھی اغلباً محتاج ہیں، اس قسم پرسی کی حالت میں ان کو چل کر کے قیادت کے پاس جانا پڑا۔ میرا ضمیر اور میرا دل تو یہ کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کو پورا 2400 گھنٹے
یا تو ان کو مرغا بنا کر پوری سزا دینی چاہیے تھی، یا استاد محترم ابو سیف جمیل صاحب کی طرح ان کو وہ پورے جامعہ کے گرد ڈڈو چال چلوانا تھا، تاکہ ان کو پتہ چلتا کہ رات جب ان کی رانوں اور پٹھوں میں سے کھچاؤ سے ان کے منہوں سے اون اون کی آوازیں نکلتی۔ جتنا بھی افسوس کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ تو یہ تو وہی معاملہ ہے کہ جو کچھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا، جو کچھ مالک بن انس رحمہ اللہ کے ساتھ اور جو کچھ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا، اس کا جتنا بھی افسوس کیا جائے اور جتنا بھی اس کی مذمت کی جائے اتنا ہی کم ہے۔ شاید کہ پاکستانی قوم ہے ہی بدقسمت قوم، ہم نے ڈاکٹر عبد القدیر خان کو نہ بخشا، جو پوری قوم پاکستانی قوم کے محسن ہے، پوری جماعت کے محسن، اس نرسری اور اس گلشن کو اپنا خون جگر دینے والے، اتنا تو انہیں مجبور کیا گیا نا، وہ نامراد پرلے درجے کے قابل مذمت ہیں کہ جنہوں نے ہمارے محترم شیخ کو اتنا لاچار اور مجبور کیا کہ وہ محترم شیخ فضیلت الشیخ ابو الحسن مبشر احمد ربانی حافظ اللہ اس بیماری کی حالت میں بھی انہیں باقاعدہ وہ قیادت کے پاس پہنچنا پڑا، اور قیادت کی بھی ذمہ داری ہے، کل اللہ کے ہاں بھی جواب دینا ہوگا۔ کہ جن علماء کرام نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، نہ دکھ دیکھا نہ سکھ دیکھا، نہ میدان دیکھے نہ صحرا دیکھے، نہ پہاڑ دیکھے نہ دریا دیکھے، اس گلشن کی آب یاری کے لیے خون جگر دیا، بے شرمو بے حیاؤ ظالمو، ان علماء کرام کے ساتھ، انبیاء کے وارثوں کے ساتھ تمہارا یہ سلوک، تمہیں چاہیے کہ راوی کے گندے نالے میں ڈوب مرو۔